جن کے گھر میں گھریلو ناچاکی رہتی ہے، میاں بیوی جو ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں اور مسائل ہیں، اور مطلب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے گھر میں کیوں جھگڑا ہو جاتا ہے، سب کچھ ہے لیکن پھر بھی گھر میں سکون نہیں ہے، جھگڑا ہے، پریشانی ہے، وہ ایک تو بتائیے گا کہ وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، یا کیا بندش کی وجہ سے ہوتی ہے، نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا بھی توڑ بتائیے گا، اور دوسرا پھر یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے، کیا چیزیں کرنی چاہیے، کون سے اس کے لیے وظائف ہیں؟ ماشاء اللہ. دیکھیں اگر دیکھیں جھگڑا ہو رہا ہے ہاں تو جھگڑے کی 3-4 اقسام ہیں. صحیح. ایک تو یہ کہ ہماری بہنیں بیٹیاں بہت بولتی ہیں اور بلا وجہ بولتی ہیں. ہاں. تو جب وہ ایسا کام کر رہی ہیں تو یہ سوچ لیں کہ کوئی ایسے لفظ نہ اختیار کریں جس سے کسی اور کی تذلیل ہو رہی ہو، دل آزاری ہو، دل آزاری ہو رہی ہو، یا آپ کے لفظوں میں حقارت نہ ہو. ہاں کہ وہ تو فلاں کا شوہر تو اتنا دے رہا ہے، ہم میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ نہیں ہے. ہاں. تو ایسی بات نہ کرے. پہلا سبب تو یہ ہے جو ہماری زبان سے آتا ہے. صحیح. دوسرا سبب یہ ہوتا ہے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، ہماری بہنیں بہت اچھے اخلاق سے رہتی ہیں، ہر چیز کا پراپر خیال کرتی ہیں، اب جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ تو بعض اوقات گھر میں اثرات ہوتے ہیں، تو وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ اثرات کی وجہ سے بہن کا ہماری یا پھر ہمارے جو بھائی ہیں ان کا کسی ایک کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. جب وہ داخل ہو جاتے ہیں جسم میں تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ دونوں مثال کے طور پر وہ جسم میں داخل ہوا، اب اس کے خلاف بولنا شروع ہو جائے گا. اچھا. تو جیسے ہی وہ خلاف بولے گا تو جھگڑا یقینی ہوگا. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ اثرات کے علاوہ بندش کرائی جاتی ہے، عمل کرائے جاتے ہیں. جیسے میں نے ایک عمل کی کاٹ کی تو وہ عمل تھا انڈے کا عمل. تو کیا کرتے ہیں کہ وہ انڈے پہ عمل لکھ کر دیتے ہیں، پھر لوگ جاتے ہیں وہ اپنے گھروں میں جس گھر میں وہ لڑائی کرانی ہو وہاں انڈا دے دیتے ہیں، یا ابال کے دے دو، یا وہ دودھ دے دیتے ہیں، یا پکا کے دے دو، چائے بنا کے دے دو. اچھا. جی مطلب کسی کے گھر میں لڑائی کرانے کے لیے یہ عملیات یا جی بالکل، یا ماچس دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں جلا دیں. اچھا. یا پھر سگریٹ دے دیتے ہیں سامنے والے بندے کو کہ بھائی آپ پی لینا. اچھا. تو اس طرح کرنے سے جو کسی کی لی ہوئی سگریٹ ہے، ماچس ہے، انڈا ہے خاص طور پر، تو اس پر ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس سے گھر میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہاں. تو کبھی بھی کسی بھی ایسی چیز سے پرہیز کریں. پہلی بات ہے تو لے نہیں، اگر لے لیں تو خود نہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی وہ یہ ماچس جلے گی تو اس گھر میں پھڈا ہو جائے گا. جیسے ہی وہ انڈا ابلے گا اس گھر میں پھڈا ہو جائے گا. جیسے ہی وہ انڈا پکنے کے لیے جائے گا اس گھر میں پھڈا ہو جائے گا. جیسے ہی وہ جو دودھ ہوگا وہ استعمال کریں گے تو پھڈا ہو جائے گا. جیسے ہی وہ نمک استعمال کریں گے تو بھی پھڈا ہو جائے گا. تو یہ تو اسی کوشش کریں کہ کسی کے گھر سے بھی جو خود سے دے جائے تو وہ تو بالکل نہ لیں، اور آپ بھی اپنی کوشش میں رکھیں ایسا نہ اس گھر میں اثرات ہوں تو اس چیز کے ساتھ جو آپ نے لی ہے وہ اس کے ساتھ اثرات لپٹ کے آ جائے اور آپ کے گھر میں جھگڑے کا سبب بنے. اچھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی ہمارے گھر میں تو کوئی آتا ہی جاتا ہی نہیں ہے، ہمارے کچن میں کون گھسے گا، ہمارے یہاں پر تو کسی کی آمد و رفت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کوئی مہمان بھی اگر آیا تھا تو وہ تو کوئی کچن تک تھوڑی جانا ہے، تو کہاں سے وہ کوئی نمک میں کوئی چیز مل جائے گی یا کہاں سے کسی چیز میں کوئی چیز مل جائے گی، یہ ذرا بتائیے. دیکھیں اس کے اسباب اور الگ بھی ہوتے ہیں. الگ کیا ہوتی ہیں، جیسے ہماری بہنیں کیا کرتے ہیں آئی بروز بناتی ہیں، اسی طرح بال کٹواتی ہیں، اسی طرح خوشبو سینٹ بہت تیز لگا کر راستے سے گزر رہی ہیں. اب وہ تو گزر گئی لیکن وہ جہاں سے گزر رہی تھی وہاں کوئی اثرات بیٹھے تھے تو وہ لپٹ کے آ گئے، ساتھ چل کے آ گئے. اب وہ گھر میں آ گئے. بہن کو ہماری پتہ نہیں کہ ریزن کیا ہے، کہ کس وجہ سے یہ میرے گھر میں ایک دم سے میرا سر بھاری ہو گیا، یا مجھے میں چیخنے چلانے لگی یا جھگڑا کرنے لگی. اب ریزن تو اس کو نہیں پتا لیکن فوراً سے ایسا ہوگا کہ اس گھر میں جھگڑا شروع ہو جائے گا.